الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا بروز محشر ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے، درود پاک کی برکت سے جہنم سے نجات نصیب ہوگی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام عرش الہی کے قریب ٹھہرے ہوں گے اور آپ پر دو سبز چادریں ہوں گی، اور اپنی اولاد میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اور جہنم میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کسی کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ فرشتے ایک شخص کو، حضور نبی پاک علیہ السلام کے امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو جب حضرت آدم یہ منظر دیکھیں گے تو حضور نبی پاک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام جب یہ منظر دیکھیں گے تو چستی کے ساتھ، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، ٹھہرو اے فرشتوں ٹھہرو۔ تو وہ فرشتے عرض کریں گے، ہم تو اللہ کے وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس بندے کے تو اعمال ہی ایسے تھے کہ جس کی سبب یہ جہنم کا حقدار ٹھہرا، اور اس لیے اسے جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اسے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام یہ سن کر افسردہ ہوں گے اور اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر عرش الہی کی طرف دیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے معاملے میں رسوا نہیں کرے گا؟ تو عرش الہی سے ندا بلند ہوگی، اے فرشتو، میرے حبیب کے حکم کو مانو، میرے حبیب کی بات کو مانو، میرے حبیب جو کہتے ہیں نا وہی کرو۔ پھر دوبارہ میزان قائم ہوگی، دوبارہ میزان اس شخص کے لیے قائم ہوگی، اس شخص کے اعمال دوبارہ تولے جائیں گے۔ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا، حضور نبی پاک علیہ السلام ایک پرچی مبارک اس میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ ایک شخص صرف ایک پرچی کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ فرشتوں سے عرض کرے گا، اے فرشتوں ٹھہرو، پہلے مجھے ان حسین و جمیل بزرگ کی بارگاہ میں لے جاؤ، مجھ پر انہوں نے رحم فرمایا، میرے آنسوں پر ترس کھایا، مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے آنسوں پر رحم کھایا، میری غریبی پر ترس کھایا، مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ آپ کون ہیں؟ تو آپ حضور نبی پاک علیہ السلام اپنا تعارف کروائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ وہ جب سنے گا تو بڑا خوش ہوگا اور عرض کرے گا، حضور، وہ چیز کیا تھی کہ جو آپ نے میرے میزان میں رکھی، جس سے میرا جو پلڑا تھا نیکیوں کا وہ وزنی ہو گیا؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس محفوظ تھی، وہ یہ تھا کہ تم نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، جسے میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا، اور وہی درود پاک آج تمہارے میزان میں تمہارے نامہ اعمال میں شامل کیا ہے، جس کی برکت سے تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص درود پاک کی برکت سے جہنم سے نجات پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔
جو ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو بروز قیامت انہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور روایت میں یوں بھی آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بروز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، ایک وہ جو میرے کسی پریشان حال امتی کی مدد کرے، دوسرا وہ جو میری سنتوں پر چلے، اور تیسرا وہ کہ جو خوب مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ، جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ بروز قیامت اس کی دہشتوں سے اور اس کے حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ بروز قیامت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں، ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھیں گے، کتنا زیادہ آپ درود پاک کی کثرت کریں گے اور کروائیں گے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔